اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نور کی جو مثال بیان فرمائی، اس کی مزرجہ بالا دو توجیہات کے مطابق دو ہوتے ہیں۔ پہلی کے مطابق یہ پوری کائنات ایک طاق کی مانند ہے، اور اس میں جس چراغ کی روشنی کی مثال پیش کی گئی وہ اللہ کا نور ہے۔ باقی جو باتیں مذکور ہیں وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ اور صاف شفاف روشنی کا جو تصور اس دور میں کر سکتا تھا وہ پیش کیا گیا۔ مثلاً ایک یہ کہ وہ چراغ ایک طاق میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ روشنی کے پھیلاؤ کا دائرہ وسیع نہیں بلکہ محدود حصے میں ہے، تاکہ طاق میں پڑی ہوئی ہر چیز بڑی واضح اور نمایاں نظر آ سکے۔ دوسرا یہ کہ اس چراغ میں جلنے والا تیل زیتون کا تیل ہے، جو دوسرے تمام قسم کے تیلوں سے زیادہ اور صاف روشنی دیتا ہے۔ مزید یہ کہ وہ زیتون کا درخت ہر وقت دھوپ میں رہتا ہے، مشرق اور مغربی رخ کے ساتھ اس درخت پر نہیں پڑتے، سائے اس درخت پر نہیں پڑتے، اور ایسے ہمیشہ دھوپ میں رہنے والے درخت کا تیل عام اور درختوں کے تیل سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ نیز اس میں یہ خاصیت ہے کہ آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آگ نزدیک ہونے ہی سے بھڑک اٹھتا ہے، جیسے کہ آج کل پیٹرول میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس چراغ کے گرد اگر نہایت صاف شفاف شیشہ یا فانوس ہو، اور ایسے فانوس جس قدر روشنی میں اضافہ ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کسی لالٹین سے یا اس کے شیشے کی چمنی اتار کے کر سکتے ہیں۔ گویا چراغ کی روشنی دور تک پہنچانے کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تیل کی اعلیٰ کوالٹی، دوسری صاف شفاف فانوس، اور تیسرا روشنی کا دائرہ بہت محدود ہونا۔ اور مثال کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایسی روشنی سے کائنات کے ایک ایک چیز کو منور کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے ہم نے پڑھا دل کا، مومن کے دل سے اس کی مثال ہے، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سے اس کو مثال سے سمجھانے کو کوشش کی گئی۔ اور دوسری صورت میں چراغ اور اس کے تیل سے مراد نور بصیرت یا نور ایمان ہے۔ فانوس سے مراد انسان کا دل ہے جس میں یہ نور بصیرت واقع ہوتا ہے، اور طاق سے مراد اس کا جسم ہے۔ پھر جب ہدایت یا آیات الہی پہنچتی ہے تو ایسے شخص کی بصیرت اس کو قبول کرنے کے لیے پہلے ہی بےتاب ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں نور بصیرت ہوگا جس کا منبع خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ایسے ہی شخص کو یہ آیت فوراً اپیل کرتی ہے اور نظر آنے لگتی ہے، بے بصیرت کو نظر نہیں آتی۔ یہ دوسری وجہ کتاب و سنت سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آسمانی کتابوں کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال فرمایا، اور علم وحی اور ہدایت کے لیے بھی۔ اس کی مثال کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کے دل میں نور بصیرت کا عطیہ موجود ہوتا ہے وہ احکام الہی اور وحی الہی کو قبول کرنے کے لیے اس قدر بےتاب ہوتا ہے جیسے پیٹرول آگ پکڑنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے۔ جس طرح آنکھ کا نور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو فطری طور پر عطا کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر شخص کو نور بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قانون یہ ہے کہ جس عضو یا قوت سے انسان کام لینا چھوڑ دے وہ قوت اس سے چھن جاتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہدایت نصیب انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو خود کو بھی اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو شخص نور ہدایت کا طالب ہی نہ ہو تو اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اس سوال کا جواب ہے کہ جب اللہ کی نور ہدایت سے آسمان و زمین روشن ہے تو کافر اس سے کیوں محروم ہے؟ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اظہر من الشمس بارات کے باوجود ان پر بہتان لگانے والے اس سے اندھے کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ اس نور کا مالک ہے، وہ ہر چیز جسے چاہے دے دے، جسے چاہے نہ دے، اگر وہ کسی کو بھی نہ دے تو ظالم نہیں، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ جو ہدایت کے قابل ہوا اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ امثال للناس، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے حسب حال مثالیں بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً ہر مسئلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مثال بیان فرمائی، کیونکہ اس سے بات خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ واللہ علی کل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، جس میں سے یہ بھی کہ کسی بات کے لیے کون سی مثال موضوع ہے، اور ہدایت کے لائق کون ہے اور کون نہیں، اور کون اس کے نور سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کون اس کے نور کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔
یعنی اگرچہ اللہ کا یہ نور مطلق سارے جہان کو منور کر رہا ہے، مگر اس کا ادراک ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس کو اپنے نور کی بصیرت سے منور اللہ کر دے۔ اس کے ادراک کی توفیق اور اس کے فیض سے مستفید ہونے کی نعمت اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور جس طرح اندھے کے لیے دن اور رات برابر ہے، اسی طرح بے بصیرت انسان کے لیے بھی بجلی اور سورج اور چاند اور تاروں کی روشنی تو روشنی ہے، مگر اللہ کا نور اس کو سجائی نہیں دیتا۔ اس پہلو سے اس بد نصیب کے لیے کائنات میں ہر طرف تاریخی آنکھوں کا اندھا پن آنکھوں کا اندراپا اپنے پاس کی چیز نہیں دیکھ سکتا، یہاں تک کہ جب اس سے ٹکرا کر چوٹ کھا جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہاں موجود تھی۔ اسی طرح بصیرت کا اندھا ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا جو عین اس کے پہلو میں اللہ کے نور سے جگمگا رہی ہیں۔ اسے اس کا پتہ صرف اس وقت چلتا ہے جب وہ ان سے ٹکرا کر اپنی شامت میں گرفتار ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندھے پن سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے پر سمجھایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ جانتا ہے کہ کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں۔ جو شخص نور حق کا طالب ہی نہ ہو اور ہمتاً اپنی دنیاوی اغراض ہی میں گم رہے، مادی لذتوں اور منافعوں کی جستجو میں پھنسا رہے، اسے زبردستی نور حق دکھانے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ اس کا طالب اور مخلص طالب ہے۔ اللہ ہمیں اپنے طالب علموں میں شامل کریں جو اس کے نور سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔